نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سبق کا آغاز ہوتا ہے بلوغ المرام سے زکوٰۃ کے مسائل۔ تو زکوٰۃ کے مسائل میں سے ہمارا سبق پہنچا تھا نفلی صدقات۔ تو آج ہمارے سبق میں 3 باتیں وہ زیر بحث آئیں گی۔ نمبر 1، نفلی صدقات میں سے نفلی صدقہ کون کس پر کر سکتا ہے، ایک تو یہ بات، اور دوسرا یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ جو لوگ سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، دروازوں پر جا کر یا بازاروں میں جو بھکاری ہوتے ہیں، گداگر ہوتے ہیں، تو ان کا جو یہ فعل ہے شریعت کی نظر میں یہ کیسا ہے، کتنا قبیح ہے۔ اور ایک یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں، یعنی کن کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور چوتھا مسئلہ انشاءاللہ وہ یہ ہوگا کہ آل رسول کے لیے جو زکوٰۃ ہے وہ حلال نہیں ہے، فرضی صدقہ جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ اس بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایات دی ہیں، آپ کے فرامین کیا ہے۔ تو پہلی حدیث ہے وَأَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فزعم ابن مسعود انه وولده احق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود وزوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم رواہ البخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود کی زوجہ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی سیدہ زینب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آج آپ نے صدقہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور میرے پاس ایک زیور تھا، میں نے اسے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا۔ تو ابن مسعود کہنے لگے کہ وہ اور ان کی اولاد ان سے زیادہ حقدار ہیں جن پر میں صدقہ کرنے چلی ہوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن مسعود ٹھیک کہتے ہیں، تیرا خامند اور تیری اولاد ان لوگوں سے زیادہ مستحق ہیں جن پر تو یہ صدقہ کرے گی۔ یعنی اس حدیث میں مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عورت اپنے خامند اور اولاد پر صدقہ کر سکتی ہے، اور یہ کہ عورت کے صدقہ کے زیادہ مستحق خود اس کا خاندان اور اولاد ہے۔ یعنی بیوی اگر مالدار ہے، بیوی اگر مالدار ہے اور خامند جو ہے وہ غریب ہے، تو ظاہری بات ہے وہ عورت ہے وہ اپنے مال سے صدقہ کرے گی، خیرات کرے گی، وہ فرضی بھی کرے گی اور نفلی بھی کرے گی۔ تو اب اگر وہ جو صدقہ کرے تو کیا وہ اپنے غریب خاوند پر صدقہ کر سکتی ہے؟ کیا اپنے بچوں کو کھلا سکتی ہے؟ جبکہ عام طور پر اس کو صحیح نہیں سمجھا جائے گا کہ دیکھو جی خرچ کرنا ہے تو پھر تو غریبوں پر کرو، باہر کرو، مستحقین پر کرو، یہ کیا صدقہ ہوا کہ وہ اپنے خاوند کو ہی دے دیا، اپنے بچوں کو ہی دے دیا، تو اس کو لوگ صدقہ شمار نہیں کریں گے۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ درست بات یہی ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے خاوند پر اور اپنی اولاد پر صدقہ کر سکتی ہے۔ وہ کیوں کر سکتی ہے؟ اس لیے کہ عام طور پر بلکہ شریعت کی روح سے بیوی کا خرچہ اور اولاد کا خرچہ وہ کس کے ذمہ ہے؟ وہ خاوند کے ذمہ ہے۔
نان نفقے کی ذمہ داری خاوند کی ہے، تو بیوی کی تو نہیں ہے۔ لیکن اب یہ جو بیوی ہے اب یہی مالدار ہے تو یہ اپنے خاوند پر صدقہ کر سکتی ہے۔ تو یہ شریعت کا مسئلہ بالکل واضح ہے۔ تو اب اگر آج کے دور میں بھی اگر ایسا مسئلہ ہے تو خاتون مالدار ہے اور اس کا خاوند غریب ہے یا غریب ہو گیا ہے، دو صورتیں ہو سکتی ہیں، دونوں ہی امیر تھے لیکن خاتون کا کاروبار وہ بڑھ رہا ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، برکت ہو رہی ہے، اور خاوند کا کسی بھی وجہ سے کوئی نقصان ہو گیا ہے، تو لہذا اب وہ جو خاتون ہے وہ اپنے خاوند پر صدقہ کر سکتی ہے۔ یہ آگے بحث آ جائے گی کہ وہ خاوند جو ہے ان مستحقین میں آتا ہے تو اس وقت، یعنی فرضی صدقہ اس وقت ہوگا، نفلی تو پھر وہ کر ہی سکتی ہے، نفلی میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس بارہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے۔ آگے حدیث ہے، ہاں اس حوالے سے اگر بات کو تھوڑا سا اور وضاحت کر لیں ہم اس کی، کہ ایک تو کاروباری مسئلہ ہے اور ایک یہ ہے کہ بھی جو خواتین وہ ہوتی ہیں جو ملازمت کرتی ہیں، تو تنخواہ دار عورتیں وہ جو ہوتی ہیں، کوئی ٹیچر ہے یا کوئی اور جاب کر رہی ہے، اور یہ ہمارے مشرقی روایات میں تو اتنا نہیں ہے بر صغیر پاک و ہند میں، لیکن جو خواتین یورپ میں ہیں اور ان ممالک میں ہیں وہاں پر تو میاں بیوی دونوں ہی کام کرتے ہیں۔ تو اب اس صورت میں جو تنخواہ دار عورت ہے اگر وہ اپنی تنخواہیں بخوشی اپنے خاوند کو دے دیں تو یہ صحیح ہے۔ اسی طرح اگر خاوند اس شرط پر نوکری کی اجازت دے کہ تنخواہ اس کی ہوگی تو یہ بھی جائز ہوگا، لیکن اگر خاوند جبراً تنخواہ لے گا تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر نکاح کے عقد میں تدریس کی اجازت شرط تھی تو اب شرط کی تنفیذ واجب ہوگی اور اس کی تنخواہ لینا پھر وہ جائز نہیں ہوگا۔ یعنی کہ جب ہم شادی کرتے ہیں تو اس وقت پوچھتے ہیں ہاں جی لڑکی پڑھی ہوئی ہے، ہاں جی پڑھی ہوئی ہے، پھر لڑکی کے جو والدین ہوتے ہیں وہ بھی یہ بات پوچھتے ہیں، یا لڑکی اپنے والدین کے ذریعے سے اس وقت لڑکے والوں سے پوچھواتی ہے کہ بھئی میں تو پڑھی ہوں اور میں نے تعلیم حاصل کی ہے، پھر خاص کسی شعبے میں تعلیم حاصل کی ہے، تو میں شادی کے بعد چاہوں گی کہ میں اس فیلڈ میں کام کروں، تو یہ مجھے کام کرنے دیں گے یا کام کرنے نہیں دیں گے؟ تو اس وقت لڑکے والے کہہ دیتے ہیں جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لڑکی اگر ملازمت کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب اب یہ شادی کے وقت یہ طے ہو چکا ہے، اب بعد میں شادی ہو جانے کے بعد اب وہ لڑکے والے اس لڑکی پر کوئی اس قسم کی پابندی نہیں لگا سکتے، اور نہ ہی اس سے وہ اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ بھی سیلری ہماری ہوگی۔ پھر یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ بھی یہ جو لڑکی ہے اس کی تنخواہ ہے یہ تو پھر جناب بڑے ناز نخرے والی ہو جائے گی، یہ تو جناب جو خاوند ہے اس کو اپنے ماتحت کر لے گی، اس کا تو اپنا روب ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں بعد میں لوگ کرتے ہیں جو کہ بعد میں خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ تو بہرحال اس پر جو علماء نے اپنی رائے دی ہے وہ یہی ہے کہ اگر یہ بات کھل گئی نکاح سے پہلے ہی اور یہ بات شرط میں آ گئی، دونوں طرف سے جو بھی شرائط ہوں اور وہ جائز شرائط ہوں تو بعد میں ان کو پورا کرنا ضروری ہوگا۔ تو لہذا وہ جو خاتون ہے وہ تنخواہ اس کی ہے، وہ اس کی ملکیت ہے، اگر خوشی سے وہ ساری کی ساری اپنے خاوند کو دے دے، اپنے جو ہے ساس سسر پر خرچ کر دے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر وہ جو ہے اپنے دل کی خوشی کے ساتھ وہ نہ دینا چاہے اور پھر اس سے کوئی زبردستی لے تو بہرحال یہ درست نہیں ہے۔ تو آگے حدیث آ رہی ہے جس میں یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا کہ بلا ضرورت لوگوں سے سوال کرنا وہ کیا ہے، وہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ اب یہ بلا ضرورت کی شرط آ گئی، ایک ہے ضرورت، ایک ہے بلا ضرورت۔ اب ظاہری بات ہے جب کوئی شخص ضرورت مند ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے،
اور حالت یہاں تک آ گئی ہے کہ اس کا گزارا نہیں ہو رہا، اس کا اور اس کی جو بال بچے ہیں ان کا گزر بسر مشکل ہو رہا ہے، تو لہذا ایسی صورت میں تو پھر وہ سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر اسلامی حکومت قائم کر دے شرعی اصولوں کے مطابق تو پھر بیت المال ہوگا، اور بیت المال میں سے پھر اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ظاہری بات ہے پھر اس بندے نے زندہ تو رہنا ہے، تو پھر وہ سوال کرے گا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا۔ تو اب اس میں ضرورت اور بلا ضرورت کا بہرحال فرق کیا جائے گا۔ جو بندہ ضرورت مند ہے تو شریعت اس کو تو اجازت دے گی کہ بھی وہ سوال کر لے، لیکن جو بندہ ضرورت مند نہیں ہے تو لہذا وہ اگر یہ سوال کرے گا تو پھر یہ ناپسندیدہ اور مکروہ ہوگا۔ روایت ہے وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہو، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے، آدمی لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ روز قیامت اس حال میں اللہ اور بندوں کے سامنے آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی، یعنی سارا چہرہ ہی ہڈیاں ہوں گی اس کے چہرے پر، اور گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی۔ لہٰذا اب اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بلا ضرورت سوال کرنا یہ مذموم کام ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سوال کرنے کی عادت ہی بنا لینا اور بھی زیادہ مذموم اور عند اللہ ناپسندیدہ، مبغوض اور روز قیامت بدترین ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔ لہٰذا بلا ضرورت مانگنا کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اس پر وعید مرتب ہو گئی ہے جو اس کے کبیرہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور پھر روز قیامت جزا و سزا بھی سے ثابت ہو رہی ہے، اور جیسا عمل ہوگا ویسی جزا ملے گی، یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے۔ اور اگر انسان کو مانگنا ہی ہے تو پھر وہ اللہ رب العالمین سے مانگے۔ تو بہرحال اس حدیث سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ دیکھیں، جو انسان مانگ رہا ہے تو وہ کھاتا تو وہ جو بھی مانگے گا ظاہر بات وہ اس کے پیٹ میں جائے گا، کھائے گا پیے گا ہی، لیکن خاص طور پر چہرے پر گوشت کیوں نہیں ہوگا؟ باقی تو جسم پر گوشت ہوگا، چہرے پر گوشت کیوں نہیں ہوگا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ جو چہرہ ہے نا، یہ سب سے زیادہ عزت اور شرف کا مقام ہے۔ چونکہ اس شخص نے دنیا میں اس سب سے اشرف عضو کو، اشرف الاعضاء عضو کو لوگوں کے آگے سوال کرنے کے لیے ذلیل کیا تھا، اسی لیے آج اس عضو کو اولین و آخرین کے سامنے بے گوشت کر کے ذلیل کیا جائے گا۔ یعنی کہ جب کسی کے بندہ مانگ جائے تو چہرہ ہی سامنے کرتا ہے نا، پھر چہرے مختلف تاثرات لوگ بناتے ہیں، جھوٹی بناوٹی قسم کی غربت اور افلاس اور رونے والی شکل بنا لیتے ہیں، اور بہت مسکین بن رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہی لوگ جب مانگ لیتے ہیں تو پھر یہ پیشہ ور بھکاریوں کی بات ہو رہی ہے، سفید پوش لوگوں کی بات نہیں ہو رہی۔ جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں بھکاری، تو بعد میں پھر یہ عیش کر رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ اچھے بھلے ہوتے ہیں۔ بعض فقیروں پر تو تحقیق کی گئی، پیشہ ور بھکاریوں پر، تو ان کی تو اپنی گاڑیاں ہوتی ہیں، اچھے گھر ہوتے ہیں ان کے، لیکن بہرحال ان کو مانگنے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ قیامت کے دن ذلیل و رسوا ہوں گے، چونکہ انہوں نے دنیا میں خود اپنے چہرے کی عزت نہیں کی، تو اس سب سے عزت والے عضو کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا، تو اللہ بھی قیامت کے دن ان کو ذلیل کرے گا۔ آگے روایت ہے وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ يَسْتَكْثِرْ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہو، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے لوگوں سے ان کے مالوں کا اپنا مال زیادہ کرنے کے لیے سوال کیا تو بے شک در حقیقت وہ اپنے لیے جہنم کے ایک انگارے کا سوال کر رہا ہے۔ اب چاہے تو کم انگارے اکٹھے کرے اور چاہے تو زیادہ انگارے اکٹھے کرے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ بہرحال اس حدیث میں
مسئلہ یہ ہے کہ ویسے تو سوال کرنا اور اس کی عادت بنا لینا برا ہے، لیکن صرف مال جمع کرنے کے لیے سوال کی عادت بنا لینا اور بھی برا ہے۔ یعنی کہ ایک بندہ تو وہ ہے جس کو بھائی ضرورت ہے، لیکن اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی ذرا زیادہ اچھا کھانے پینے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایسا بندہ کہ جو صرف اپنا مال زیادہ کرنے کے لیے وہ مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، تو لہذا یہ اور بڑا گناہ ہے، یعنی کہ یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ کیا اپنے لیے آگ کے انگارے جمع کر رہا ہے۔ یہ لہذا جمرہ سے مراد آگ کا ایک ٹکڑا۔ تو بہرحال بلا ضرورت سوال کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے آگ مانگنے والا، یا یہ مراد ہے کہ بلا ضرورت مانگنے پر ملنے والی شے کو روز قیامت آگ بنا کر اس میں عذاب دیا جائے گا، اور یہ معنی بھی زیادہ بہتر ہے، صحیح ہے۔ بہرحال آگے حدیث ہے، وَعَنِ الزُّبَيْرِ بن العوام عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةَ مِنَ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ رواہ البخاری۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کسی ایک کا رسی لینا اور جنگل میں جا کر وہ لکڑیاں کاٹنا اور اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا ایک گٹھا کاٹ کر لاد کر لانا اور لا کر اسے بازار میں بیچنا اور اس سے حاصل ہونے والی کمائی سے 2 وقت کی روٹی کھانا، تاکہ اس کے ذریعہ اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے سوال کرنے کی ذلت سے بچا لے، یہ اس کے لیے لوگوں سے سوال کرنے سے بہتر ہے کہ سوال کرنے پر وہ چاہیں تو اسے دیں یا اگر چاہیں تو اسے نہ دیں۔ بہرحال اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی جو محنت مشقت کرتا ہے، بھلے کوئی حقیر سا ہی کام کرتا ہے لیکن وہ محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اور محنت مزدوری کر کے پیسہ کما رہا ہے اور اس سے اپنا پیٹ پال رہا ہے، تو اس کی حوصلہ افزائی کی ہے اور کسب حلال کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ مزدوری، جو محنت مزدوری کو چاہے لوگ کتنی بھی حقارت سے دیکھیں لیکن وہ سوال کرنے سے بہرحال بہتر ہے۔ اور اس میں یہ بھی آ گیا کہ جو بندہ سوال کرتا ہے وہ اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرتا ہے، تو اس لیے ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کے چہرے پر گوشت کی کوئی بوٹی نہیں چھوڑے گا۔ بہرحال خود کو سوال کی ذلت سے بچانا واجب ہے، خود کو سوال کرنے کی ذلت سے بچانا ہر آدمی پر واجب ہے، جیسا کہ حدیث میں آ گیا، اور اس لیے پھر محنت کرنی چاہیے۔ اور بعض لوگ جو مانگنا شروع کر دیتے ہیں نا، پھر وہ سہل پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو محنت مشقت کرنا بہت گراں گزرتا ہے اور مانگنا ان کو آسان لگتا ہے، چونکہ بس حدیث میں آتا ہے نا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب انسان کی حیا ختم ہو جائے تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو حیا ہوتی ہے نا، یہ انسان کو بہت ساری برائیوں سے روکتی ہے۔ تو لہذا اب یہ بھی ایک حیا ہی ہے کہ انسان اچھا بھلا ہو اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور مانگے، تو ظاہر بات ہے دیکھنے والا جب بھی دیکھے گا اس کو حقارت کی نظر سے دیکھے گا، تعجب کے ساتھ دیکھے گا، اور کوئی شخص اس کو ڈانٹ دے گا، کوئی باتیں کرے گا، تو یہ ساری کی ساری ذلت ہے۔ بہرحال اب ایک شخص اس ذلت کو اپنے لیے معمولی شے سمجھتا ہے، اس کی عادت بن گئی ہے، تو بہرحال یہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل کر رہا ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے، ضرورت اس کو بھی ہے، بھوک اس کو بھی لگی ہے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور محنت مشقت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس لیے کہ میں ذلیل ہونے سے بچ جاؤں اور میں خود محنت کر کے وہ کھاؤں۔ چونکہ جو محنت مشقت کرتا ہے اور کماتا ہے، تو کہا جاتا ہے نا، القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ آگے روایت ہے، وَأَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الْمَسْأَلَةُ قَدٌّ
यकुद्द बिहा अर्रजुल वजहहु इल्ला अन यसअल अर्रजुल सुल्तानन औ फी अम्रिन ला बुद्द मिन्हु रवाहु तिर्मिज़ी व सह्हहु। हज़रत समूरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सवाल करना ये नोचना है जिससे आदमी अपना चेहरा नोचता है, सिवाय उसके कि आदमी बादशाह से सवाल करे या किसी ज़रूरी अमर का सवाल करे कि जिस सवाल के बगैर गुजारा ना हो। तो इस हदीस में साबका जो हदीस है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की, तो उसकी तरह बिला ज़रूर सवाल करने की कबाहत और शनात को एक नए अंदाज से बयान किया गया है। अलबत्ता इस मजम्मत में दो तरह का सवाल दाखिल नहीं है, यानी कि अगर दो जगहों से सवाल किया जाए तो फिर वो इस मजम्मत में शामिल नहीं होगा। नंबर एक, बैतुल माल के माल से मुस्तहिक का वो सवाल करना, मुस्तहिक आदमी बैतुल माल के माल से अगर सवाल करे, बैतुल माल के तो मुस्तहिक का वाली से सवाल करना, जो रियासत का वाली हो, हुक्मरान हो, ज़िम्मेदार, उससे सवाल करे तो फिर ठीक है। और नंबर दो, मजबूर और मुस्तर का हालत इस्तरार में सवाल करना, कि जो आदमी अब उसके पास कुछ है ही नहीं और वो ज़िंदगी के आखिरी लम्हात को पहुंच चुका है, भूख से मर रहा है, तो लिहाजा वो आदमी सवाल कर सकता है। यानी बैतुल माल का जो वाली है उसे सवाल कर ले तो फिर वो इस वईद में नहीं आएगा। और दूसरा, कोई इतना ही मजबूर हो जाए कि अब उसको अपनी जान के लाले पड़ रहे हैं, तो लिहाजा फिर वो सवाल कर सकता है। चूँकि इतना जो मजबूर हो जाए कि अब उसका ज़िंदा रहना ही मुश्किल हो गया है, तो ऐसा आदमी तो फिर खंजीर भी खा सकता है। तो इसका मतलब वो भी हराम है, लेकिन जान बचाना उसके लिए ज़रूरी है तो उसमें से खा सकता है। अब ये जो लाबुद्दा अमर है, तो इससे मुराद ऐसी बात है जिसके लिए आदमी वो बेचैन हो जाए, जैसे शदीद भूख प्यास में पानी और खाने का सवाल, ये जायज़ है। तो गर्ज ये दोनों मुस्तस्ना बातें हैं और ये ममनू और मज़मूम सवाल में दाखिल नहीं होंगी। हाँ जी, तो बाब नंबर 3, बाब नंबर 2 का इख्तिताम हुआ। बाब नंबर 3 है तो जिसमें इस बात को बयान किया जाएगा कि बेसदक़ात की तकसीम और इनके जो मसारिफ है, यानी ख़र्च करने की जगह, सादा लफ्ज़ों में ज़कात किन किन लोगों को दी जा सकती है, वो कौन कौन है, कौन से लोग होंगे जिनको ज़कात दी जा सकती है। चूँकि आमतौर पर लोग सवाल करते हैं ज़कात तो देनी, लेकिन ज़कात किस को दें, तो लिहाजा अब ये अल्लाह ताला ने ख़ुद ज़कात के मसारिफ बयान फरमाए हैं। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी इनको नहीं छोड़ा, बल्कि अल्लाह ने ख़ुद बयान फरमा दिया है। तो इससे ये बात मालूम हो गई कि अब इन ही 8 जगहों पर आदमी खर्च करेगा ज़कात, यानी कि फ़र्ज़ी सदक़ात, इसके अलावा वो नहीं खर्च कर सकता। चूँकि हदीस पाक में आता है क़यामत के दिन आदमी से सवाल होगा माल कहाँ से कमाया, और ये भी सवाल होगा माल खर्च कहाँ किया। तो इसका मतलब जब कोई शख्स ख़ास तौर पर ज़कात अपनी खर्च करने लगे तो उसको पहले ये देखना है कि मैं खर्च कहाँ कर रहा हूँ, आया वो बंदा मुस्तहिक है या मुस्तहिक नहीं है। अभी जो तहकीक और तफ्तीश करना ना, ये तहकीक और तफ्तीश करना है, लेकिन जिसको ज़कात देनी है उसको ज़लील और रुसवा नहीं करना कि उसको बार बार बुलाया जाए, भाई तुम अपना ये बताओ और अपना वो बताओ, और फिर जनाब उसके दाएं से बाएं से आगे पीछे से पूछा जाए, और फिर वो दाएं बाएं वाले भी पूछ रहे हो, भाई एक बंदा है तुम्हारे बारे में पूछ रहा है, वो तुम्हें ज़कात देना चाहता है, तुम ज़कात लेते हो, हमें तो पता ही नहीं था। यानी ये तो उस आदमी को ज़लील करने वाली बात हुई। बाहर खामोशी से जाकर उसके अहवाल को देखा जा सकता है, किसी एक आध आदमी से महल्ले में जाकर राजदारी से के साथ पूछा जा सकता है कि भी ना तो लोगों को ही पता चले कि ये बंदा ज़कात लेता है और तहकीक भी हो जाए, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसे करना चाहिए। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात के मसारिफ बयान फरमाए। तो कुरान पाक में सूरह तौबा और उसकी आयत नंबर 60, उसमें अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है, फरमाया इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीनी वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम फ़िर रिक़ाब
والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ فرمایا بے شک صدقات تو صرف فقیروں مسکینوں کے لیے ہیں اور ان کے لیے ہیں جو ان پر عامل مقرر کیے گئے ہوں، اور ان کے لیے ہیں جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانے میں، اور تاوان بھرنے میں، چٹی بھرنے میں، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافر پر خرچ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ تو اس آیت میں مصارف بتا دیے گئے زکوٰۃ کے۔ مصارف سے مراد کیا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ کہاں کہاں خرچ کیا جا سکتا ہے، وہ کتنی جگہیں ہیں، کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کا مستحق کون کون ہوگا۔ تو اس آیت کے مطابق وہ 8 ہیں۔ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے عاملین زکوٰۃ، اور نمبر 4 مؤلفۃ القلوب یعنی جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہو، اور نمبر 5 غلام، اور نمبر 6 مقروض، اور نمبر 7 مجاہدین فی سبیل اللہ، اور نمبر 8 مسافر۔ تو اب ان میں سے ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ جیسا کہ فقیر اور مسکین کو ہم عام طور پر ایک ہی سمجھتے ہیں، فقیر ہے مسکین ہے، مترادف لفظ استعمال ہوتے ہیں خاص طور پر اردو میں، لیکن ان میں تھوڑا فرق ہے۔ اور فرق یہ ہے کہ جو مسکین ہوتا ہے نا، مسکین جو ہوتا ہے وہ قدر فقیر سے بہتر حالت والا ہوتا ہے، اور جو فقیر ہوتا ہے وہ مسکین سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا فقیر جو ہے یہ مسکین سے زیادہ تنگ دست ہوتا ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس سرے سے کچھ نہ ہو، یا کم از کم بقدر کفایت سے نصف ہو۔ کفایت کی مدت علماء نے سال بتائی ہے، لہذا جس کے پاس سال بھر کے نفقہ سے نصف بھی کم ہو وہ فقیر ہے۔ بس اسے اتنا دے دیا جائے کہ اسے سال بھر پھر کسی سے مانگنا نہ پڑے، اس کے لیے کافی ہو جائے۔ یعنی کہ مثلا ایک آدمی ہے، ہم اس سے پوچھیں بتاؤ بھی سال میں تمہاری کتنی گندم لگتی ہے، تو وہ کہتا ہے جی ہمارے گھر میں ایک ماہ میں 1 من گندم لگتی ہے، تو 12 من گندم لگی۔ تو اس کا مطلب اب فقیر کون ہوگا؟ فقیر وہ کہلائے گا جس کے پاس 5 من گندم ہو، یعنی کہ 6 من بھی نہیں، تو وہ شخص کہلائے گا فقیر۔ تو لہذا اب اس کے پاس 5 من ہے، تو اس کو اب کتنی چاہیے؟ 7 من اور چاہیے، تو لہذا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ تو یہ ہوا فقیر۔ مسکین کون ہے؟ مسکین کہتے ہیں محتاج کو، اور محتاج کو مسکین اس لیے کہتے ہیں کہ حاجت و ضرورت اسے دبائے اور بٹھائے رکھتی ہے، کیونکہ غنا عادتاً انسان کے اندر ترفع پیدا کرتا ہے، لیکن مسکین کی حالت بہرحال فقیر سے بہتر ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ مسکین بندہ وہ ہوتا ہے جس کا کام کاج ہو، اس کی آمدنی ہو، لیکن اس کی جو آمدنی ہے نا وہ کم ہے اور اس کے اخراجات زیادہ ہیں، تو لہذا وہ بندہ کیا ہوگا؟ وہ مسکین ہوگا۔ یعنی کہ وہ اپنی ضروریات میں لگا رہتا ہے، بھاگتا دوڑتا رہتا ہے، کبھی یہ مسئلہ کبھی وہ مسئلہ، تو بہرحال اس کے پاس بڑی مشکل سے ہی اس کا گزارا ہو رہا ہوتا ہے، اس کا خرچ پورا ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ کبھی بھی خوشحال نظر نہیں آتا ہے، تو لہذا وہ ہوتا ہے مسکین۔ اچھا، اب یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے انہیں دیا تو بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مارے مارے بھاگتے پھرتے رہتے ہیں، روتے ہی رہتے ہیں، جب دیکھو جی مر گئے جی، بس کاروبار نہیں ہے جی، یہ نہیں ہے جی، وہ نہیں ہے، فلاں کے پیسے دینے، فلاں کے پیسے دینے، وہ اس طرح کی کیفیت بتا رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ نہ اچھا کھاتے ہیں نہ اچھا پہنتے ہیں، تو ظاہری طور پر شکل و صورت سے وہ ایسے لگ رہے ہوتے ہیں جیسے تو یہ بہت ہی محتاج ہیں، لیکن یہ بس لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے ایسی، تو لہذا یہ بندہ مسکین نہیں ہوگا۔ مثلا ایک بندہ ہے، اس کا کاروبار ہے، اب اس کا کاروبار اچھا بھلا چل رہا ہے، اس کو فرض کر لیجئے روزانہ کی آمدن ہوتی ہے 10,000 روپے، تو اس کا مطلب مہینے میں 3 لاکھ روپے کما رہا ہے، لیکن اب اس نے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے کسی سے اس نے قرض لیا، اس نے 50 لاکھ روپے قرض لے لیا، تو اب وہ
50 لاکھ روپے اس نے دینے سال بعد دینے، تو اب اس کے لیے وہ بھاگا پھر رہا، ادھر جا ادھر جا، اس سے پکڑ، نہ کھانا کھاتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ جاگتا ہے، اور بھاگم بھاگ لگاؤ۔ یہ بندہ مسکین نہیں ہے۔ اور بھائی ہاں، یہ مہینے میں 3 لاکھ روپے کما رہا ہے تو یہ کوئی مسکین ہے؟ لیکن اس کی حالت کو دیکھیں گے تو ایسے ہی مسکین ہے، وہ لوگوں کے سامنے جناب اپنی ضرورت پیش کر رہا ہوتا ہے، تو لہذا ایسا نہیں ہے، یہ اس میں نہیں آئے گا۔ تیسرا عاملین زکوٰۃ کون ہے؟ کہ جب زکوٰۃ کا ادارہ باقاعدہ بن جائے گا، تو زکوٰۃ کا ادارہ جب بنے گا تو ظاہری بات ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے لوگ جائیں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ لیجئے، جیسے ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے نا، تو ایک پورے کا پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، تو اب اس کے اندر کتنے سارے ملازمین ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر کلرک ہے، اس کے اندر جناب نگران ہیں، اس کے اندر فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ ہیں، تو اس کے اندر اکاؤنٹنٹ ہیں، اور جناب یہ سارے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اب یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا، یہ اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں جو لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کرتا ہے۔ تو اب یہ سارا دن تو اسی کام میں لگے رہتے ہیں نا، تو لہذا اب ان کے اخراجات تو ہوں گے، تو اب ان کے اخراجات کے لیے ان کو تنخواہ دی جائے گی۔ تو اب وہ ٹیکس جو اکٹھا ہوتا ہے، اس ٹیکس کے پیسے میں سے ان کو تنخواہ دی جاتی۔ بالکل ایسے ہی ایک شعبہ ہوگا جو زکوٰۃ اکٹھی کرے گا۔ اب وہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے شعبے میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، 10 کر رہے ہیں، 15 کر رہے ہیں، 20 کر رہے ہیں، تو لہذا اب ان لوگوں کی تنخواہیں زکوٰۃ میں سے ہی دی جائیں گی، تو وہ بھی مصارف زکوٰۃ میں سے ایک مصرف ہے، عاملین زکوٰۃ۔ اور چوتھا ہے والمؤلفۃ القلوب، جن کے دلوں میں محبت ڈالنی مقصود ہو۔ تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل اسلام سے وہ نفرت کرتے اور بدکتے ہیں، اور انہیں اسلام اور مسلمانوں سے نفرت اور عداوت ہوتی ہے، چنانچہ انہیں اسلام اور مسلمانوں کے قریب لانے کے لیے ان پر مال زکوٰۃ کو خرچ کیا جاتا ہے، تاکہ ان کا ایمان قوی ہو جائے اور انہیں اسلام سے محبت ہونے لگے۔ اسی طرح جس کافر کے شر سے اسلام اور مسلمانوں کو کسی نقصان کا، خطرے کا اندیشہ ہو، اس کے شر سے بچنے کے لیے بھی اس پر مال زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے تو کافر، لیکن اب اس کو کوئی تحفے تحائف دینے تاکہ وہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے، اسلام کو نقصان نہ پہنچائے، بلکہ وہ اسلام کی نمائندگی کر دے۔ خاص طور پر اب دیکھیے، جو اقوام متحدہ ہے اس کے اندر جتنے ممالک، ان میں سے جو 5 ممالک ہیں نا، ان کو ویٹو کا حق حاصل ہے۔ یعنی اگر یہ 5 ملک ایک طرف ہوں اور باقی ساری دنیا کے ملک ایک طرف ہوں، تو اب اگر یہ 5 ملک کسی مسئلے میں نہ کر دیں اور ساری دنیا کے ملک ہاں کر دیں، تو پھر وہ نہ ہی تصور ہوگی۔ اور اگر ساری دنیا کے ملک ہاں کریں اور یہ 5 نہ کر دیں، یا 5 میں سے کوئی ایک نہ کر دے، تو لہذا وہ کام پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ ایسے ممالک، تو اب اگر ایسے ممالک کا کوئی بندہ اقوام متحدہ میں وہ مستقل مندوب ہے، اس کی وہاں رکنیت ہے، تو لہذا اب اس سے مسلمانوں کا کوئی کام نکلوانا ہے، مسلمانوں کی حمایت حاصل کرنی ہے، اور اس کے دل میں کوئی نرمی پیدا کرنی ہے، اس کے باقی کفر کے شر سے بچنا ہے، تو اس بندے کو اگر مال زکوٰۃ میں سے، یعنی کہ جو مسلمانوں کا بیت المال ہوگا، اس میں سے اس پر خرچ کیا جا سکتا ہے، اسے تحفے تحائف دیے جا سکتے ہیں، تاکہ جو ہے نا کافروں کے شر سے بچا جا سکے۔ تو اس لیے ایسے بندے پر خرچ کیا جا سکتا۔ اور 5واں کیا ہے؟ رکاب۔ تو یہ رقبہ گردن کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے۔ مراد کیا ہے کہ جو لوگ غلام ہوتے ہیں نا، وہ ظاہر بات ان کی گردن کسی اور کے اختیار میں ہوتی، چاہے تو اس گردن کو مار دیں، چاہے تو اس گردن کو بچا لیں۔ تو لہذا اس گردن کو یا اس بندے کو آزاد کروانا، تو اس کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ کافروں کی قید میں موجود مسلمان، ان کی گردن چھڑانے کے لیے جو ہے زکوٰۃ میں سے پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا، کوئی شخص کسی کا غلام ہے، یعنی آقا کی ملکیت میں غلام کو مال زکوٰۃ میں سے خریدا جا سکتا ہے، مال زکوٰۃ میں سے اس کو دیا جائے۔ مثلا جیسے
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو آزاد کروایا تھا، انہوں نے تو اپنے مال سے آزاد کروایا نا۔ ویسے اگر کوئی شخص ایسے غلام ہو اور وہ اس سے پوچھا جائے جو اس کا مالک، ہاں بھئی اس کو آزاد کر دو، کتنے پیسے لوگے؟ وہ کہتا ہے جی میں آپ سے لوں گا 50,000 روپے یا 1,00,000 روپیہ۔ تو اب اس بندے نے 1,00,000 روپے زکوٰۃ دینی تھی، تو لہذا وہ اس کو دے دے 1,00,000 روپیہ اور اس بندے کو آزاد کروا دے، تو اس طرح اس نے اس کی گردن آزاد کروا دی۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے مکاتب غلام، یعنی بعض غلام وہ ہوتے تھے کہ وہ اپنے مالک سے کہتے تھے بھئی مجھے تم آزاد کر دینا، بتاؤ کتنے پیسے لوگے؟ تو وہ کہتا ہے مثلا میں تم سے 1,00,000 روپیہ لوں گا، تو اس نے اس سے معاہدہ کر لیا۔ تو اب یہ بندہ ظاہری بات اس کے پاس تو اتنے وسائل ہیں نہیں، پیسے ہے نہیں، تو یہ مالدار مسلمانوں کے پاس جائے گا، کہے گا دیکھو جی میں آزاد ہو جاؤں گا، میں مسلمان ہوں اور میں پھر اسلام کے مطابق زندگی آزادی سے گزار لوں گا، وہاں پر تو بہت مجھے مارا پیٹا جاتا ہے، نماز بھی پڑھنے نہیں دی جاتی وغیرہ وغیرہ۔ تو مسلمان اگر اس بندے کو اب 1,00,000 روپیہ دے دے اور وہ اپنے اصل مال میں سے نہ دینا چاہیں تو کوئی بات نہیں، زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دے دے اس کو، اور یہ پھر بندہ اس اپنے مالک کو 1,00,000 روپیہ دے دے اور خود آزاد ہو جائے۔ تو لہذا اس طرح غلام آزاد کروانے میں بھی زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو رقاب کا معنی یہ ہوگا۔ اور غارمین سے مراد کیا ہے؟ تو یہ غارم وہ ہوتا ہے جس کے ذمہ کسی چیز کی ضمانت ہو، اور اس کی 2 قسمیں، وہ اپنے لیے غارم ہو یا دوسروں میں صلح کرانے کے لیے غارم بننا، یعنی جس نے اپنی شرعی حاجت کو پورا کرنے کے لیے قرض لیا تو وہ بھی اس کے اندر آئے گا۔ البتہ یہ غارم لنفسی ہی ہے، یہ بھی مال زکوٰۃ کا مستحق ہے اس باب میں، تو اس کو بھی مال وہ قرض دیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جس نے کسی 2 بندوں کے درمیان صلح کروائی، مثال کے طور پر 2 لوگ لڑ رہے تھے، اس نے پوچھا بھئی کیوں لڑ رہے ہو؟ کہتا ہے جی اس نے میرے پیسے دینے تھے اور یہ پیسے نہیں دے رہا، تو لہذا میں اس کو ماروں گا، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ وہ بندہ کہتا ہے یار نہیں، تم لڑائی مت کرو، جھگڑا ختم کر دو۔ اور اس سے بندہ کہتا ہے ہاں بھئی بتا تو انہیں کب پیسے دینے؟ وہ کہتا ہے جی فی الحال تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں جو ہے نا 6 مہینے بعد پیسے دے دوں گا۔ تو یہ بندہ کہتا ہے بھئی دیکھو 6 مہینے بعد آپ کو پیسے دے دے گا۔ وہ کہتا ہے بھئی اس نے تو پہلے بھی کہا تھا 6 ماہ بعد دے دوں لیکن نہیں دیے۔ یہ بندہ صلح کروایا رہا نا، یہ کہتا ہے جی میں اس کی ذمہ دار لیتا ہوں، اگر اس نے 6 مہینے بعد پیسے نہ دیے تو میں دے دوں گا پیسے۔ وہ کہتا ہے جی دیکھ لو اب میں نے آپ سے لینے پھر پیسے، اگر اس نے نہ دیے تو۔ وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی ضمانت، لہذا 6 ماہ ہو گئے اور وہ بندہ فرار ہو گیا، وہ تو مل نہیں رہا۔ اب جس نے پیسے لینے تھے وہ بندہ اس کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا بھائی میں تو اب اس بندے کو نہیں جانتا، وہ تو نہیں نظر آ رہا، لہذا میں نے تو آپ کے کہنے پر اس کو معاف کیا تھا، چھوڑا تھا، لہذا پیسے آپ دیں گے مجھے، لہذا آپ دیں۔ اب وہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو اس وقت تمہاری صلح صفائی کے لیے بیچ میں پڑا تو، لیکن اب میرے پاس تو خود اتنے پیسے ہیں نہیں بھائی، میں تمہیں کہاں سے دوں؟ تو اب یہ بندہ اس کو پڑ گئی چٹی، تو لہٰذا اب یہ اپنی زکوٰۃ میں سے یا کوئی اور بندہ اس کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دے دے کہ لو بھائی یہ تم نے اس کو پیسے دینے تھے، یہ پیسے مجھ سے لو، یہ زکوٰۃ کے پیسے، اور یہ اس کو ادا کر دو اور اپنی جان چھڑا لو، چونکہ تم نے تو بھائی نیکی کی تھی نا، لہذا نیکی کی تھی تم نے تو نیکی تمہارے گلے پڑ گئی، تو لہذا اب یہ پیسے لو اور دے۔ تو لہذا زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس بندے کو دیا جا سکتا ہے تاکہ یہ بندہ اپنی جان کو چھڑا لے، تو اس کو کہیں گے غارم۔ اور 7واں مصرف ہے فی سبیل اللہ۔ اب فی سبیل اللہ کا ویسے تو معنی ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو اب فی سبیل اللہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو سبیل اللہ کیا ہے؟ تو سبیل اللہ کی اصل وہ راستہ ہے جو اللہ تک پہنچا دے، تو یہ تفسیر ہر نیکی کو شامل ہے، لیکن یہاں اس سے مراد صرف راہ جہاد ہے، یعنی بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ راہ جہاد ہے، کیونکہ اگر ہم اس میں عموم کا قول کریں یعنی ہر نیکی کا کام فی سبیل اللہ میں ہے تو خیر کے کئی دروازے بند ہو جائیں گے،
پس لوگ مال زکوٰۃ کو مدارس، مساجد اور دیگر رفاہی و فلاحی کاموں میں دے کر مزید خرچ کرنے سے رک جائیں گے۔ فی سبیل اللہ، یہ مجاہد اور اس کے ساز و سامان اور آلات حرب و ضرب اور اس مجاہد فی سبیل اللہ کی خوراک اور اس کا لباس وغیرہ سب کو شامل ہے۔ لہذا مجاہد کو مال زکوٰۃ میں سے اتنا دیا جائے جو اس کی راہ جہاد کی ضروریات کو کافی ہو جائے۔ تو راہ جہاد تو یہ وہ راستہ ہے جس کی غرض اللہ کے کلمہ کو بلند کرنا ہو، اور لڑنے والا مجاہد فی سبیل اللہ تبھی کہلائے گا جب وہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑے۔ تو لہذا اس بندے کو بھی مال زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ اور 8واں اور آخری مصرف وہ یہ ہے کہ مسافر کو ابن السبیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابن السبیل اس مسافر کو کہتے ہیں جس کا سفر ابھی جاری و ساری ہو اور ختم نہ ہوا ہو، کہ درمیان میں اس کا زاد راہ ختم ہو گیا، اس کے پاس جو خرچ تھا ختم ہو گیا اور یہ منزل تک ابھی نہیں پہنچا ہے۔ تو ایسے شخص کو بھی مال زکوٰۃ میں سے اس قدر دینا جائز ہے کہ جس سے وہ اپنا سفر جاری رکھ سکے اور وہ اپنے گھر تک پہنچ سکے، اپنی منزل تک پہنچ سکے، چاہے اپنے علاقے میں وہ غنی ہی کیوں نہ ہو، وہ مالدار ہو۔ تو یہاں بھی فی سبیل اللہ کی قید سے فائدہ ہوتا ہے کہ اس مال کا مسافر کو مالک بنانا بہرحال ضروری نہیں۔ یعنی ابھی آپ یوں سمجھ لیں، آج کا تو حضور پاک کے زمانہ میں تو وہ یہ سہولیات نہیں تھی جو آج ہے مسافر کو، کہ مسافر جو ہے بھائی فون کر سکتا ہے اور مسافر جو ہے ایزی پیسے منگوا سکتا ہے، اکاؤنٹ میں پیسے منگوا سکتا ہے۔ تو اس وقت تو یہ ساری سہولیات نہیں تھی۔ تو لیکن آج بھی بعض دفعہ انسان اپنے ملک میں، اپنے دیش میں نہ ہو، کسی دوسرے دیش میں چلا جائے اور وہاں پر اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جائے، مثلا اس کا جو ہے وہ مال جو ہے چوری ہو گیا، اس کی کسی نے جیب کاٹ لی ہے یا گن پوائنٹ پر اس سے مال لے لیا ہے، تو اب وہ بندہ، اور سب کچھ ہی لوگ لے گئے، یعنی کہ اس کا ATM کارڈ وغیرہ بھی، پیسے بھی، موبائل بھی، سب چیز لے گیا۔ تو لہٰذا اب اس بندے کو ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو چاہیے۔ اب یہ بھلے بندہ لاکھوں پتی ہے، کروڑوں پتی ہے اور اچھا کھاتا پیتا آدمی ہے، زمیندار آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، اس کے پاس تو دسیوں نہیں سینکڑوں لوگ ملازمت کر رہے ہیں، لیکن فی الحال یہ بندہ مسافر ہے اور یہ مجبور ہے۔ تو لہذا اب اس کو مال زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے تاکہ یہ بندہ اپنے گھر پہنچ جائے، اپنے علاقے میں پہنچ جائے، یا اپنی اس وقت وہاں جو ضروریات ہیں وہ پوری کر سکے۔ تو بہرحال اس کو مال زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یار دیکھو یہ تو ہٹا کٹا آدمی ہے بھائی، اس کے چہرے مہرے سے کہاں لگتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ نہیں، بعض دفعہ چہرے مہرے کو نہیں دیکھنا، اس کی مجبوری کو دیکھنا ہے، اور قرائن بتا دیتے ہیں کہ یہ بندہ جو فقیر ہے یا یہ جو پیشہ ور مانگنے والا ہے یا یہ جو سفید پوش آدمی ہے اور واقعی مجبور ہے، تو یہ قرائن سے بہرحال معلوم ہو جاتا۔ تو یہ ہیں زکوٰۃ کے 8 مصارف۔ تو زکوٰۃ ان میں خرچ کرنی ہے۔ جواب کر لیں اچھا جی، تو پھر سبق آج یہیں تک رکھتے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس سوالات کے لیے 15 منٹ ہیں، تو پھر ہم سوالات لیتے ہیں۔ تو وہ بہن موجود ہوں گی، تو مگر وہ ہیں تو وہ سوالات پڑھ دیں تاکہ ہم ان کے جوابات دے سکیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ساتویں کیٹیگری نہیں، وہ جو ہے نا فی سبیل اللہ، تو فی سبیل اللہ سے مراد ایک تو ہر خیر کا کام، اور دوسرا خاص طور پر بعض مفسرین نے اس کو خاص کیا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، جہاد فی سبیل اللہ، یعنی جہاد کے لیے کسی بندے کو تیار کرنا، اس کو خرچ دینا، بھلے اس کے لیے سامان خرید کے دینا، گن خرید کے دینا، تو یہ بھی مصارف زکوٰۃ میں سے، یعنی یہاں پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جی نہیں، دیکھیں اس معاملہ میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جو مصیبت زدہ لوگ ہیں، چٹی پڑ گئی ہے کسی بھی وجہ سے، تو وہ مستحق ہے، ان 8 مصارف میں سے وہ آتا ہے تو اس کو ہم زکوٰۃ دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پر مصیبت کا آنا، آفت کا آنا یہ اور بات ہے، کسی کا زکوٰۃ کا مستحق ہونا یہ اور بات۔ مثال کے طور پر ترکی میں ہی زلزلہ آیا، اب ایک بندہ ہے بھائی، اس کا گھر گر گیا، اس کی دکان اور کاروبار ختم ہو گیا، لیکن ابھی اس کے پاس کچھ پیسے تو موجود ہیں نا، ترکی کے جو بینک ہیں ان میں تو رقم وہ بندہ نکلوا سکتا ہے نا، تو لہذا اب اس بندے کو تو زکوٰۃ ہم نہیں نہ دیں گے۔ ایک بندہ ہے، اس کا بحری جہاز آ رہا تھا اور اس میں سامان تھا اور مال تھا، وہ سارے کا سارا جہاز پانی میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا، تو اب کیا یہ بندہ مصیبت میں تو ہے، لیکن کیا اب یہ زکوٰۃ کا مستحق ہو گیا ہے؟ نہیں، زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوا، اس کے پاس گھر میں کچھ نہ کچھ مال موجود ہے۔ ایسے ہی جو مصیبت زدہ علاقہ ہے تو وہاں کا ہر بندہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوگا، باقی آپ بھیج سکتے ہیں، اور ظاہر بات ہے وہ لوگ پھر وہاں جائیں گے اور دیکھیں گے تو مستحقین کو دیں گے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی اصل میں نا ایسی کوئی دعا تو نہیں ہے، اصل میں یہ انسان نے توبہ کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، اور توبہ جو ہے نا یہ ایک پروسیس ہے پورا، یہ صرف اتنا نہیں ہوتا کہ یا اللہ میری توبہ اور بندہ سمجھے میں نے توبہ کر لی، نہیں، توبہ جو ہے ایک پورا عمل ہے، اور اس کی کم از کم جو ہے 5 شرطیں ہیں وہ پوری کرنی۔ جب انسان توبہ کر لے گا پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر 5 شرطیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، وہ شخص اس گناہ کو چھوڑ دے، گناہ کو چھوڑنا شرط اول ہے۔ مثلا ایک بندہ شراب پیتا ہے، اب وہ توبہ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس نے شراب کی بوتل بغل میں رکھی ہوئی ہے، ٹیبل پہ اس نے شراب کی بوتل اور گلاس رکھے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ تو یہ تو توبہ نہیں نہ ہوئی، اور اس کے بعد توبہ کرنے کے بعد 2-3 وہ گلاس جناب چڑھا لیتا ہے، توبہ نہیں ہوئی۔ کوئی بندہ چور ہے، وہ کہہ رہا ہے یا اللہ میری توبہ، لیکن توبہ کرنے کے بعد وہ کسی کی دکان لوٹنے چلا گیا۔ تو اس کا مطلب جس گناہ کی وہ توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، پہلی شرط۔ نمبر 2، اس کو آئندہ کبھی بھی نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ ایک ہے آئندہ اس سے گناہ کا سرزد ہو جانا، یہ الگ بات ہے، ایک یہ ہے کہ اس وقت اس کا عزم کرنا، پکا ارادہ کرنا کہ میں وہ گناہ نہیں کروں گا، تو اس کا مطلب یہ اس کے نہ کرنے کا عزم کرے گا۔ 2 شرطیں۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ بندہ اس گناہ پر شرمندہ ہو، یہ کہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اب ظاہر بات ہے جو بندہ شرمندہ ہوتا تو شرمندگی کے آثار تو اس کے چہرے پر ہوتے ہیں، اس کی آنکھیں اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، وہ نادم ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اس کا دل ڈرا ہوا ہے، وہ خوف زدہ ہے، اس کو فکر لگی ہوئی ہے کہ مجھے موت نہ اس حالت میں آ جائے، میں جہنم میں نہ چلا جاؤں، تو لہذا وہ شرمندگی کا اظہار بھی کرے۔ 3 شرطیں ہو گئی۔ نمبر 4، اب اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق سے ہے، اس نے کسی کا مال دبا رکھا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کوئی اور کسی کے ساتھ فریب کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، تو وہ اس شخص کے پاس جائے
اور جا کر اس کو منائے، اس کو راضی کرے، یا اسے معافی مانگ لے، اس کو راضی کر لے، اس سے وہ اپنا معاملہ بخشوا لے، تو یہ چوتھی شرط ہوگی۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ توبہ جو ہے وہ موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے پہلے کی جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ ہو جائے گی توبۃ نصوح۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ کی طرف توبہ کرو لیکن پکی سچی توبہ کرو، تو یہ پکی سچی توبہ ہو جائے گی۔ اور جو بندہ اللہ کے سامنے پکی سچی توبہ کر لیتا ہے، سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور اب اس شخص کو اگر موت آ جاتی ہے تو یہ بندہ انشاءاللہ اللہ کی جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ ایک عمل ہے پورے کا پورا، وہ کرنا پڑے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، اس سے خوش ہو جائے گا۔ باقی ایسی کوئی دعا نہیں ہے کہ بندہ ان 4-5 شرطوں کو پورا نہ کرے اور وہ تسبیح پڑھے، وہ دعا کرے اور اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی ذکر آتا ہے نا، مثلا جو بندہ حج کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ لیکن یہ بات اس کو سمجھنا چاہیے، ایک بندہ فراڈ لگا کر وہ چلا گیا حج کرنے کے لیے، اور وہ جناب حج کر کے یہ سمجھے میں گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا ہوں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوں، یہ نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا، اس کا تو حج ہی قبول نہیں ہے، حج مبرور اس کا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب وہاں پر بھی جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ نماز پڑھنے کا ذکر آتا ہے، نماز پڑھو، اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا ہاں یہ تسبیح پوری کر لو، تو حدیث میں آتا ہے اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہیں تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب کیا اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے؟ نہیں، یہ صغیرہ گناہ معاف ہوئے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوئے۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ جی اچھا، اب جیسا کہ خود ہی بتا دیا کہ بھی امی کے پاس 10 تولہ ہے اور بہن کے پاس کتنا ہے، تو اس کا مطلب دونوں الگ الگ زکوٰۃ دیں گے، بہن الگ دے گی، ماں الگ دے گی، لیکن اگر کتنا نہیں، اس میں 2.5% دینا ہے، 2.5% مالیت کے لحاظ سے زکوٰۃ دیں گے۔ تو اگر فرض کر لو اس کی مالیت بنتی ہے $1,00,000 تو اس میں سے $2,500 دیں گے۔ اگر 1,00,000 پاؤنڈ بنتی ہے تو 2.5 پاؤنڈ دیں گے۔ تو اس میں 2.5% دینی، جتنی بھی وہ رقم بن جائے تو اس میں سے 2.5% کے حساب سے دے دیں۔ کیا بول کر دینا مطلب؟ اگر یہ بات ہے تو بس اس کو آپ دیکھ لیں خود سے کہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہونا چاہیے، تو اس کو بغیر بتائے بھی دے سکتے ہیں، بتانا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو۔ جی ہاں، مدرسے کی تعمیر میں تو دے دیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسجد کی تعمیر میں نہیں دینا چاہیے، مدرسے کی تعمیر میں دے سکتے ہیں۔ سوال تو پھر وہی مبہم ہے، مطلب وہ کہہ رہی ہیں کہ بھی میں کیا نیت کروں یا کوئی دعا پڑھوں، یہ مطلب ہے کوئی؟ دیکھیں، اب اگر فرضی زکوٰۃ دینی ہے تو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کا جو جس شخص کو دے رہے ہیں اس کا مستحق زکوٰۃ ہونا چاہیے، بس بھی وہ بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، باقی بولنا تو بتانا ضروری نہیں ہے۔ جی
دیکھیں اب یہ جو سوالات ہیں نا، یہ سوالات اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ جو ہم نے زکوٰۃ کے مصارف کی تفصیل بیان کی ہے نا، آپ لوگوں نے شاید اس کو نہیں سمجھا ہے۔ دیکھیں اس طرح میں بیوہ کا نہیں بتا سکتا، ہم نے تو صرف یہ بتانا ہے کہ وہ جو بیوہ ہے کیا وہ زکوٰۃ کی مستحق ہے کہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ فقیر ہے، مسکین ہے، یا وہ اس پر کوئی چٹی پڑی ہوئی ہے، یا وہ جو عاملین زکوٰۃ میں سے ہے، یا وہ مسافر ہے، یا وہ فی سبیل اللہ ہے، یا پھر رقاب ہے۔ تو زیادہ لوگ آتے ہیں دو کیٹیگری میں، پہلی میں یا تو وہ فقیر ہوتے ہیں یا وہ مسکین ہوتے ہیں۔ تو اب اس خاتون کو دیکھیں گے آپ کہ وہ اس میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، اگر آتی ہے تو بالکل دے دیں، کوئی حرج نہیں۔ جی ہاں دی جا سکتی، مطلب آپ نے تو شادی کو خاص نہیں کرنا، آپ نے تو اس کو زکوٰۃ دینی ہے، بس بات ختم۔ یعنی کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، آپ نے اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اب وہ اس کو کہاں استعمال کرتا ہے یہ تو اس کی مرضی ہے، آپ اس کو پابند نہیں کر سکتے کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں تو لہذا تم نے اسے یہ کام کرنا ہے۔ تو اگر ایسا کریں گے تو آپ تو اس کو مالک ہی نہیں بنا رہے، تو زکوٰۃ تو اس کا مال ہے، آپ نے دے دیا اور اس نے لے لیا، اب اس کی مرضی ہے، وہ جہاں چاہے اس کو خرچ کرے۔ حمایت پلے پہلے یا شیئر کے اب دیکھیں نا، ابھی سوال پھر 80,000 کے برابر تولہ، کیا تولہ 80,000 کا کیا برابر، سوال واضح نہیں۔ اچھا 80,000 مالیت کا سونا، مطلب اگر ہم پاکستان کے لحاظ سے کہیں تو اس کے بعد آدھا تولہ سونا ہے، کیونکہ یہاں اس وقت جو ہے تقریباً 2 لاکھ یا اس سے بھی اوپر ہے تولہ، تو اس کے پاس آدھا تولہ ہے، تو پھر زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو آدھے 80,000 اس میں آدھے تولے میں کیا بنتا ہے؟ تو اگر وہ خاتون اگر دیکھتی ہے کہ اس کے اپنے اخراجات جو ہیں اس کے، تو کیا اس سے پورے ہو رہے ہیں؟ وہ نہیں ہو رہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ مسکین کی کیٹیگری میں آتا ہے نا، مسکین وہی ہوتا ہے کہ جو کچھ نہ کچھ کام دھندا تو کر رہا ہوتا ہے، اس کی جاب بھی ہو سکتی ہے، اس کی کوئی دکان بھی ہو سکتی ہے، اس کا کوئی کاروبار بھی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی اپنی سواری بھی ہو سکتی ہے، اس کی اپنی گاڑی ٹیکسی ہو سکتی ہے، لیکن اسے وہ جتنا کما رہا ہے اس سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ جیسا کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام اس کشتی میں بیٹھ کر جا رہے تھے اور انہوں نے پھٹا توڑ دیا تھا، تو پھر کہا جی یہ تو مسکین لوگوں کی کشتی تھی، تم نے پھٹا کیوں توڑ دیا؟ تو پھر آگے اس کی تفصیل ہے، تو اس سے پتہ چلا وہ مسکین تھے لیکن ان کے پاس کشتی بھی تھی، اور اس کشتی سے وہ مسافروں کو ایک طرف سے دوسری طرف لے جاتے تھے، تو کچھ نہ کچھ پیسے تو وہ کماتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو مسکین کہا گیا۔ تو اس کا مطلب ایسا شخص جس کے پاس اپنا گھر ہو، اپنی کوئی گاڑی وغیرہ ہو، وہ ٹیکسی وغیرہ چلاتا ہے یا اس پر وہ اپنے آفس وغیرہ آتا جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے اس سے اس کے اخراجات تو پورے نہیں ہو رہے، جب پورے نہیں ہو رہے تو وہ پھر مسکین کی کیٹیگری میں آئے گا، تو اس کو پھر ہم زکوٰۃ دے دیں گے۔ ہاں جی، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بھی اس کو اس جو بندہ، شرط یہ ہے کہ وہ جان چھڑانا چاہ رہا ہے، وہ اپنی جان چھڑانا چاہ رہا ہے، ایسا نہیں کہ بھی یہ ادا کر کے پھر اور سود لے لے، وہ نہیں، بلکہ وہ توبہ طائب ہونا چاہتا ہے، اپنی غلطی مان رہا ہے اور پھر وہ سود سے اپنی جان چھڑانا چاہ رہا ہے، تو ایسے شخص کو وہ سود کی رقم جو آپ کے پاس ہے وہ اس کو دے کر اس کی جان چھڑا سکتے ہیں۔ اڑائی ہوتا ہے جی 2 اور آدھا، 2 اور آدھا، یعنی کہ ہاں جی 2.5، 2.5۔
نہیں نہیں، اس کو نہیں دے سکتے، جو جتنا بھی ضرورت مند ہو اس کو نہیں دے سکتے، غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، یہ صرف مسلمانوں کا حق ہے، اس کو ویسے آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر جیسا کہ ہم نے کہا کہ اگر اس کا دل مضبوط کرنا، یعنی کہ جو مسلمان ہونا چاہ رہا ہے، کافی آپ نے اس پہ محنت کی ہے لیکن اس کے خدشات ہیں، بے مسلمان ہو گیا، پھر میرا کاروبار کیا بنے گا، یہ کیا بنے گا، ماں باپ گھر سے نکال دیں گے وغیرہ وغیرہ، اگر ایسا کوئی بندہ ہے جو مسلمان ہونا چاہتا ہے تو آپ اس کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، ہم سب تمہارے بہن بھائی بن جائیں گے، ہم تم پر خرچ کریں گے، تو ایسے بندے کو تو زکوٰۃ دی جا سکتی، لیکن ایک وہ بندہ جو کوئی ایسا ارادہ ہی نہیں رکھتا ہے، آج تک آپ نے اس کو سمجھایا ہی نہیں ہے، بتایا ہی نہیں ہے، تو وہ صرف غریب ہے اور آپ اس کو زکوٰۃ دیں، نہیں، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں ویسے اس کو آپ خرچ کر سکتے ہیں، اس پر انسان ہونے کے ناطے نفلی صدقہ کر سکتے ہیں، فرضی زکوٰۃ میں سے نہیں دے سکتے۔ کبیرہ گناہ میں ہے جی، حدیث پاک میں آتا ہے نا، معراج پر آپ گئے تھے، چغلی کرنے والے جو لوگ تھے وہ جہنم میں تھے، تو صغیرہ گناہ سے جہنم میں نہیں جاتا کوئی، کبیرہ گناہ سے جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کبیرہ گناہ ہے۔ لیں جی بس آخری سوال لے لیں، ایک سوال اور، وقت ہو چکا ہے، پھر باقی انشاءاللہ آئندہ، یا اگر کسی کا کوئی سوال بہت ہی ضروری ہے تو پھر وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھیج دے، تو انشاءاللہ ہم جیسے وقت ملے گا جواب دے دیں گے۔ تو اگر واٹس ایپ نمبر نہیں ہے تو میں ایک دفعہ بول دوں، 032149442220۔ تو آخری سوال کر لیجئے جی۔ ہاں یہ فی سبیل اللہ میں آ جائے گا، دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔